السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پیارے ملک پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ان دنوں جناب بہت ساری خبریں اور افواہیں گردش کر رہی ہیں جناب۔ کچھ ایسی افواہیں آ رہی ہیں کہ جناب کوئی ایسا شخص لایا جا رہا ہے وزیر اعظم جو کہ اس پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہے، یعنی کہ یہ سیٹ اپ فارغ ہو رہا ہے۔ اور کچھ ایسی جناب خبریں آ رہی ہیں کہ جناب بلاول صاحب نے جیسے اعلان کیا کہ تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے۔ پھر پنجاب کے والے سے بھی عجیب خبریں آ رہی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں جناب بزدار صاحب رہیں گے، کہ کچھ کہہ رہے ہیں نہیں رہیں گے۔ ایک طرف چودھری پرویز علیہ کا نام سننے میں آ رہا ہے، پھر ابھی جناب اچانک سے بیچ میں چودھری نثار علی خان صاحب کا بھی نام ان ہو گیا ہے۔ پھر جناب حکومت جو ہے اس کی جو کشتی ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے۔ ایک طرف ملک کے اندر یہ صورت حال ہے، دوسری طرف بیرون ملک سے بھی کوئی اچھی خبریں حکومت کو نہیں آ رہی، ہر طرف سے بری خبریں آ رہی ہیں۔ پھر جناب جو اتحادی ہیں، جو ہی انہوں نے دیکھا کہ حکومت جو ہے تھوڑی سی وہ انڈر دا فائر ہے، تو انہوں نے بھی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جناب نواز شریف صاحب بھی پراسرار طور پہ کچھ خاموش ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ جناب آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، اور یہ اصل میں سٹوری جا کس طرف رہی ہے اور یہ معاملات کیسے طے ہوں گے، فائنلی ہوگا کیا، ان تمام چیزوں پہ ہم آج بات کریں گے۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا کہ آج پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہم کوئی پروگرام اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تو ناظرین، اسلام آباد میں جناب بڑا زبردست قسم کا ماحول ہے، ٹھنڈ بھی ہے اور سیاسی گرما گرمی بھی ہے۔ ایک طرف جناب ایسی خبریں اور افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جو سن کے حکومت کا دل ویسے ہی بیٹھا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں جناب حسین ہارون صاحب کا نام آ گیا، جو اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر ہیں، اور وہ جناب کہ جی وہ وزیر اعظم بنائے جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تو سارا سیٹ اپ لپیٹ دیا جائے گا، تو یہ بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ بہرحال یہ افواہ ہے، اس کو ہم خبر نہیں کہہ سکتے۔ دوسری طرف پنجاب کے والے سے بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ پرویز علیہ صاحب کا نام بھی سننے میں آ رہا ہے۔ اختیارات تو عملی طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے تمام عمران خان صاحب پرویز علیہ صاحب کو دے چکے ہیں، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جناب ساڈا الیکشن بچا لو سینٹ والا۔ تو پی ٹی آئی کی بھی سارے معاملات یعنی کہ پنجاب میں آپ پرویز علیہ صاحب ڈیل کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا۔ اوپر سے جناب چودھری نثار صاحب کا بھی نام آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری نثار صاحب صرف ایک صوبائی اسمبلی کی نشست پر آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے تھے، اور ابھی تک انہوں نے اس کا حلف نہیں اٹھایا۔ اور ہمارے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ایک شخص ملک میں موجود بھی ہے اور وہ حلف نہیں اٹھا رہا تو اس کی ممبرشپ ختم کی جائے یا وہاں پہ نئے الیکشن ہوں اور جو اس حلقے کی نمائندگی اسمبلی میں وہ ہو۔ لیکن یہ ایک خلا ہے جس کا فائدہ چودھری نثار صاحب اٹھا رہے ہیں، اور اب ہمیں جناب پتہ چلا کہ چودھری نثار صاحب اپنے قریبی حلقوں کے ذریعے یہ خبر صافتی حلقوں میں جناب انجیکٹ کروا رہے ہیں کہ جناب ان کا کوئی نام آ رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے۔ تو ناظرین، کہانی یہ ہے کہ نون لیگ تو چودھری نثار کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ شہباز شریف صاحب سے تو ان کے تعلقات پہلے بھی بڑے اچھے تھے، اب بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ قطعاً اب چودھری نثار صاحب کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے چودھری نثار صاحب کے مسلم لیگ میں جب وہ تھے نون میں تو نخرے بھی بڑے اٹھائے تھے۔ تو جب اتنے زیادہ نخرے اٹھانے کے باوجود بھی اگر چودھری صاحب کی جو انا ہے ان تمام پارٹی سے بڑی تھی، تو پھر بہرحال اب نواز شریف صاحب کے پاس تو ان کی جگہ نہیں ہے۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہوگی جناب عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ بنا دیں چودھری نثار صاحب کو، تو ایسی بھی کہانی کوئی نہیں ہے کہ چودھری صاحب اپنی جگہ تے اکڑ خان نے تو خان صاحب اپنی جگہ تے اکڑ خان نے، تو ایک میان میں دو تلواریں تو رہ نہیں سکتی۔ تو چودھری نثار صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے، لیکن اس کو کچھ زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا جا سکتا۔ البتہ اس وقت چودھری پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ محفل کے دولہا بنے ہوئے ہیں، دونوں طرف سے نظر کرم ان پہ پڑ رہی ہے، جناب حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی اس اسپیکرشپ کو اختیارات تو انہوں نے اس کے ساتھ لے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے، ابھی کچھ تھا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15 دن یا مہینے سے اختیارات وہ بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور وہ پاورز انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اس کو وہ اسپیکرشپ کو باقاعدہ ٹائٹل وزیر اعلیٰ کا اپنے ساتھ لگانے میں کب کامیاب ہوتے ہیں دوبارہ، یہ اب دیکھنا ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہوگا ایسا یا کہ بعد میں ہوگا، کیونکہ خان صاحب نے تو ان کو یہی لارا لگایا کہ جی سینٹ کے الیکشن کے بعد آپ کام کریں گے، لیکن چودھری صاحب نے بھی اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلنی۔ اور پھر جناب اگر ہم بات کریں ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی، جناب مقتدر حلقوں کی جن کی بھرپور سپورٹ تھی اس حکومت کو، اور انہوں نے اس حکومت کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے، کیا کیا انہوں نے برداشت نہیں کیا اس حکومت کو کہ کسی طریقے سے یہ حکومت چل جائے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کچھ شاید لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی
تو جہاں یہ حکومت نااہل تھی وہاں پہ پھر کرپشن کی دستانیں بھی آ گئی. شوگر سکینڈل سامنے آ گیا, آٹے والا سکینڈل سامنے آ گیا, ادویات والا سکینڈل سامنے آ گیا, اب LNG والا سکینڈل سامنے آ گیا, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. ہم نے دیکھا کہ جناب ایک طرف یہ حکومت جو ہے وہ اہلیت بھی نہیں دکھا پا رہی. کبھی ہمارے جہاز بار پکڑے جا رہے ہیں, کبھی ہمارا نیو یارک میں ہوٹل جو ہے وہ سیل ہو جاتا ہے, کبھی ہمارا پیرس میں ہوٹل سیل ہو جاتا ہے, کبھی ہمارا سفارت خانے برطانیہ میں اکاؤنٹس مجمد ہو جاتے ہیں, کبھی بیرونی عدالتیں ہمارے خلاف فیصلے دے رہی ہیں. تو حکومت جو ہے وہ اب چاروں طرف سے, ایک تو کچھ اپنی ان کی نااہلی اور کچھ جو یہ مبینہ داستانیں ہیں کرپشن کی, یہ سارا کچھ اکٹھا ہو گیا. تو حکومت جو ہے اس کو جو جن پتوں پر تکیہ تھا وہ اب پتے ہوا دینے لگ گئے ہیں. جو ہمارے DGI نے پریس کانفرنس کی تھی تقریباً 2 ہفتے پہلے, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آئین کے مطابق حکومت کے ماتحت ایک ادارہ ہیں اور اس طرح چلیں گے. تو وہ لگ بظاہر یہ رہا ہے ابھی تک کہ اس کے بعد سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے وہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جناب بحرین کے دورے پہ گئے ہمارے آرمی چیف, تو خان صاحب نہیں گئے, اور جب خان صاحب گئے کوئٹہ تو آرمی چیف ان کے ساتھ نہیں گئے, جبکہ پہلے یہ اناؤنس ہو گیا تھا ہمارے وفاقی وزیر کے اطلاعات کی طرف سے اور ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے کہ جناب خان صاحب اور وزیر جو ہمارے سپہ سالار ہیں وہ دونوں اکٹھے جا رہے ہیں, لیکن عین وقت پہ وہ نہیں گئے. اور پھر اب کچھ جو چیزیں ہیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں, اچانک بیچ میں ایک نئی کہانی آ گئی. جناب بلاول صاحب نے اعلان کر دیا طریق عدم اعتماد کا, اور کہا کہ جناب ہمارے 10 جلسوں سے اتنی پریشانی نہیں ہوگی جتنی ہم ایک چائے کی دعوت پہ پریشانی پیدا کر دیں گے. تو وہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بلاول صاحب ہمیں یہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں یا بڑکا مار رہے ہیں, تو بلاول صاحب کوئی مولا جٹ نہیں ہے جناب. یہ جو چیز مارکیٹ میں جب کوئی لائی جاتی ہے تو پہلے اس پہ کافی سارا کام ہو چکا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے محمد علی درانی صاحب بڑا موو کرتے رہے مختلف حلقوں میں, اور پھر جناب پیپلز پارٹی کے ایک وفد جا کے حکومتی اتحادی MQM سے کراچی میں ملا کے اس کے ساتھ ہی پھر اگلے دن PTI کا وفد بھی پہنچ گیا. لیکن بہرحال جو انہوں نے کہانی ڈالی تھی وہ ڈالی. تو کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسے معاملات ضرور ہیں, اور جو پیپلز پارٹی کے حلقے ہیں وہ اب بھی اس چیز پہ بضد ہیں کہ جناب میاں صاحب بھی جو ہے وہ تھوڑی سی نرمی کریں, اور ہم جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں. اب ناظرین معاملہ یہ ہے کہ جناب یہ کہانی پھنسی ہوئی کہاں پہ ہے. ایک طرف حکومت کی باڈی لینگویج اگر ہم دیکھیں تو خان صاحب کی اگر باڈی لینگویج دیکھیں گزشتہ 2 مہینوں کی, تو وہ بالکل بھی پر اعتماد نہیں ہے جیسے اس سے پچھلے 2 سال میں ان کی باڈی لینگویج بڑی پر اعتماد ہوتی تھی. پھر جو وزراء ہیں ان کی چیخو پکار میں بھی اضافہ ہو گیا. آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں اس وقت چاہے وہ پنجاب کا بھی نہ ہو, چاہے ہمارے ملک میں وفاقی کا بھی نہ ہو, کوئی وزیر اپنی وزارت کی پرفارمنس پر بات نہیں کرتا, اس لیے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہر وزیر کا ٹارگٹ جو ہے وہ اپوزیشن ہے, یعنی کہ وہ اپنی قابلیت سے اپنی حکومت کا قد نہیں بڑھا سکتے, لیکن وہ کبھی یہ کیا کہ وہ مریم نے جناب وہ پارٹی تباہ کر دی, کبھی PDM ٹوٹ جائے گی, جناب یہ ان میں فلاں میں اختلاف ہو گئے, جناب مولانا ناراض ہو گئے ہیں, جناب وہ بلاول ناراض ہو گئے ہیں, جناب نواز شریف ناراض ہو گئے ہیں, فلاں یہ. تو یعنی کہ اپنے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ جی ہم نے آپ کے لیے کیا کیے. 10 دفعہ تو آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا چکے ہیں, ہر 15 دن کے بعد پتہ لگتا ہے آپ کبھی کس چیز کو پر لگ جاتے ہیں, کبھی کس چیز کو پر لگ جاتے ہیں, کئی 100% ادویات کی قیمتیں بڑھ چکی. تو اب حکومت اگر یہ کہے کہ جناب وہ عوام کی بیس کے اوپر کچھ اپنے سٹینڈنگ رکھ سکتی ہے, تو وہ کہانی تو ہے کوئی نہیں. تو اب ان کا سارا زور جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو اپوزیشن ہے اس کے اندر اختلافات پیدا کریں. تو جناب بات یہ ہے کہ PDM ہمیشہ قائم رہنے کے لیے نہیں بنی, نہ ہی یہ کوئی سیاسی پارٹی ہے. سیاسی پارٹی مسلم لیگ نون الگ پارٹی ہے, پیپلز پارٹی الگ پارٹی ہے, JUI الگ پارٹی ہے, ANP الگ پارٹی ہے, JUP نورانی گروپ الگ پارٹی ہے, جو اس میں اور بلوچستان کی جماعتیں ہیں وہ الگ, تمام کی تمام جماعتیں جناب الگ الگ پارٹیاں ہیں, اور ان سب کا الگ الگ منشور ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ الیکشن میں کیا ہوتا کہ ان میں سے آپس میں کسی کا کوئی اتحاد ہو, کوئی نہ ہو, کوئی سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو یا نہ ہو. تو یہ انہوں نے کبھی بھی ہمیشہ اکٹھے نہیں رہنا. جیسے خان صاحب کے تادی ہیں, انہوں نے بھی ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ نہیں رہنا. حکومت آپ کو خارجہ محاذ پہ بھی بیک فٹ پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہمارے خان صاحب نے جب وزیر اعظم بنے تھے تو اعلان کیا تھا کہ جناب میں تو بالکل 3 مہینے کوئی دورہ نہیں کروں گا, لیکن وہ جہاز سے اترتے ہی نہیں تھے, کبھی اس ملک, کبھی اس ملک, کبھی اس ملک, کبھی اس ملک. اور پھر ابھی بھی ان کی یہی پوزیشن تھی کچھ دن پہلے تک کہ وہ کبھی کہاں جا رہے ہیں, کبھی کہاں جا رہے ہیں. لیکن خان صاحب ایران گئے تو وہاں پہ جا کے اپنے ملک پر الزام لگایا کہ جی یہاں پہ کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے, تو وہ پاکستان کی سرزمین سے ہو رہی ہے, جبکہ کبھی ایران نے بھی ایسا الزام پاکستان پہ نہیں لگایا. کبھی وہ جا کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب القاعدہ کی تربیت جو ہے وہ پاک فوج نے کی ہے,
کبھی وہ باہر جا کے ملیشیا جا کے اور ترکی جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹی وی چینل بنا رہے ہیں جناب مل کر، پھر ادھر سے ان کو سعودی عرب کی طرف سے ایک پریشر آتا ہے تو وہ جاتے جاتے کانفرنس سے واپس آ جاتے ہیں، اور جن کی کانفرنس سے واپس آئے ان کو بھی ناراض کر لیا، اور جن کے کہنے پہ آئے پھر ان کا نام بھی لے لیا کہ جی ہمیں تو انہوں نے منع کیا تھا، ان کو بھی ناراض کر لیا۔ تو اب خان صاحب کی سچویشن یہ ہے کہ اس وقت بیرون ملک بھی ان کو کوئی جو پاکستان کے دوست ممالک تھے کہ چین سے لے کے ترکی تک اور ملیشیا سے لے کے سعودیہ اور ایران تک بھی کوئی ان کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سچویشن یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے مقتدر حلقے ہیں، بہرحال وہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے اگر میں کہوں کہ اسٹیک ہولڈر ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی، تو وہ بھی یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً وہ جو کرپشن کی داستانیں ہیں وہ بھی ان کے میں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب بار بار زور دے کے کہتے ہیں کہ فوج کو پتہ ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں، تو جناب فوج کو سارا پتہ ہے۔ تو اب دیکھیں آپ ان کی برداشت کب تک آزماتے ہیں۔ وہ اگر ایک آئینی دائرے میں اپنے رہنا چاہتے ہیں اور اس کو وہ زیادہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں آپ کی ساتھ ہی رہیں گے۔ ان کی جو وفاداریاں ہیں وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، اور حکومتوں کے ساتھ یقیناً پسند ناپسند ہر آدمی کی ہوتی ہے، انسان ہی ہے نا، سارے اسٹیبلشمنٹ میں بھی کوئی وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق تو نہیں ہے، وہ بھی پسند ناپسند یقیناً رکھتے بھی ہوں گے، لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اس ملک کے حالات جو ہیں وہ سارے نظر آ رہے ہیں آپ کو، خارجہ محاذ ہو، خارجہ پالیسی ہو، بیرون ملک لین دین ہو، ملک کے اندر معیشت ہو، ملک کے اندر جو رویے ہوں، وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے، اور حکومت کے وزراء میں بھی جھنجھلاہٹ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ وہ ہمارے وزیر بس ایک ہی کام پہ لگے ہوئے 24 گھنٹے کہ وہ اپوزیشن یوں اور پی ڈی ایم یوں اور بڑا غصہ۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ حکومت جو ہے وہ کتنی ہلی ہوئی ہے۔ آپ نے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کا نام سنا، وہ براڈ شیٹ اسکینڈل میں جناب ان کو بنا دیا کہ جناب کمیشن کا چیئرمین، وہ بندہ جس نے پاناما میں جو ریمارکس انہوں نے دیے نواز شریف صاحب کے خلاف ان کی، اور اس سے پہلے وہ خود نیب کے وکیل رہ چکے ہیں، ڈپٹی پراسیکیوٹر رہ چکے ہیں، تو وہ اپنے ہی نیب کے خلاف کیسے جائیں گے، اور ان کا وہ جو ہے وہ مفادات کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، وہ اس میں تو نہیں جائیں گے۔ اور پھر وہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ شوکت خانم اسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن ہیں، تو خان صاحب کو بس اب وہی ایک ملے تھے، تو اور تو وہ ان کی پوزیشن اس وقت کافی خراب ہو چکی ہے، تو اور تو کسی پہ اعتماد کر نہیں سکتے۔ تو اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ معاملات کی طرف جا رہے ہیں، معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ جناب اعتماد سازی کی بات ہے۔ اعتماد سازی جو ہی یہ مکمل ہوگی تو یہ معاملات کسی نہ کسی ہننے بننے لگ جائیں گے۔ ادھر سے عدم اعتماد یہ ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم سے کئی دفعہ کمٹمنٹ کر کے خراب ہو چکی ہیں، زرداری صاحب بھی کچھ ایسی بات ہی کر رہے ہیں، مولانا صاحب کا بھی یہی ہے، ادھر سے بھی ایک ہے جناب ایک ان کے سامنے بھی مثال موجود ہے کہ ماضی میں جب میاں صاحب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے خلاف وہ سنگین غداری کا مقدمہ قائم کر دیا، ان کا ٹرائل ہوا، ان کو پھر سزا ہوئی، تو کل میاں صاحب آ کے پھر دوبارہ یہ ایسے نہ کریں۔ تو اب یہ معاملہ یہ ہے کہ جناب یہ پھر معاملہ طے کیسے ہوگا؟ طے ایسے ہوگا کہ جناب جب کوئی بیچ میں معقول گارنٹر آئے گا، اور معقول گارنٹر ہو سکتا ہے آ بھی چکا ہو، ابھی تک ہمارے پاس اس کی خبر نہ پہنچی ہو، یہ بھی ممکن ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گارنٹر شاید کسی دوست ملک سے ہو سکتا ہے، ملک سے باہر سے ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر سے بھی کوئی ہو۔ تو بہرحال اب معاملہ جو ہے وہ گارنٹر پہ ہے، جو ہی ایک معقول گارنٹر آئے گا اس سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں طے پا چکی ہیں، اور معاملات اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ خان صاحب بھی تنہائی محسوس کر رہے ہیں، اور اپوزیشن بھی زیادہ کانفیڈنٹ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی کوئی خاموشی جو اختیار کی ہے وہ ایم نہیں اختیار کر لی، 3 دفعہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ بڑا تول کر بولتے ہیں، انہوں نے جو ٹارگٹ اچیو کرنا تھا اسی کی طرف وہ جاتے ہیں۔ تو بات آ گئی ہے جناب ضمانتی تھے، تو جو ہی ضمانتی لبے گا تو معاملات طے ہو جائیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔